بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان نور نبوت میں سے اگلا مضمون اولیاء اللہ کے بارے میں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ٹکڑے ٹکڑے میں چھوٹی چھوٹی جگہ پر بتایا ہے، جیسے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، نماز سے فارغ ہوں، تبلیغ سے آپ فارغ ہو جائیں، جس وقت آپ درس و تدریس سے فارغ ہو جائیں، باقی کاموں سے فارغ ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ عبادت لکھتے ہیں کہ مخلوقات کو نفع پہنچانا مدت کی عبادت ہے۔ یہاں تمام سے فارغ ہونے کے بعد پھر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تخلیے میں جا کر کے رب العالمین اپنے کو یاد کر، ذکر کر پوری طرح۔ یہاں مولوی صاحب بیٹھے ہیں ریاست قلات کے، انہوں نے پہلے مجھے خط لکھا تھا کہ میتوں کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے، میں ان سے بات چیت کر لیتا ہوں، جنوں سے کر لیتا ہوں، ارواح سے کر لیتا ہوں، انبیاء سے میری گفتگو ہو جاتی ہے۔ آج میں نے پوچھا اس سے تو کہنے لگا درس و تدریس میں زیادہ مشغول رہا، معمول یعنی ذکر و فکر کی کمی ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ چیز نہیں رہی۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ درس ہو، تدریس کا کام ہو، میرا ساری زندگی میں یہی معمول گزرا، تبلیغ ہو، تحریر ہو، کچھ کام بھی ہو دین کا، جب تک ذکر الہی تخلیے میں بیٹھ کر نہ کرو گے تو میں نے انہیں سمجھایا کہ درس ہو، تدریس کا کام ہو، میرا ساری زندگی میں یہی معمول گزرا، تبلیغ ہو، تحریر ہو، کچھ کام بھی ہو دین کا، جب تک ذکر الہی تخلیے میں بیٹھ کر نہ کرو گے نورانیت نہ پیدا ہوگی۔ نورانیت ذکر الہی میں ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے، یعنی تعلیم میں۔ انی بالوصال عبید نفسی وفی الحجران مولان الموالی وشغلی بالحبیب بکل حال احب الی من شغلی بحالی۔ انتشار کا مفہوم ہے جس وقت میں علیحدہ ہو جاتا ہوں، تنہائی میں ہو جاتا ہوں، تو عبید و نفسی، میں اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہوں، اور جس وقت اس سے جدا ہو کے مخلوق کی طرف جس وقت توجہ کرتا ہوں تو پھر میں مولا ہوتا ہوں، ان کا آقا بن جاتا ہوں، وہ میرے شاگرد اور میرے غلام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے دوسروں کو نفع پہنچانا، پارٹی اس لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے دوسروں کو نفع پہنچانا، لیکن نہ ایسے نہیں کہ اس نفع میں لگا رہے اور آدمی اپنی اصلاح نہ کرے۔ اپنی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت تصوف کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تصوف کے دو ہی قدم ہیں، مخلوق کی طرف سے اٹھا کر کے رب العالمین کی طرف رکھ دینا۔ قرآن کریم کی آیت پر پیش کی تھی، تفسیر کرخی میں آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر کر، اس کے نام کو یاد، اللہ کا ذکر کر، اس کے نام کو یاد کر، اس کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کی طرف کٹی کر کے لگ جا، کٹ کر کے لگ جا۔ تبتل معنی بالکل
سب چیزوں باقی کو چھوڑ کر کے ایک ذات باری کے ساتھ لگ جانا، اس میں بھی خدشہ تھا۔ پھر وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ساری کائنات کو چھوڑ کے وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جا، وہاں کا ہی ہو جا، اسی کا بن جا، باقی چھوڑ دے۔ دل میں خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر گزارا دنیا میں کس طرح ہوگا، تو فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ نہیں، اس یعنی بات کو دل سے نکال دو، کارساز میں ہوں، کام کرنے والا میں ہوں، سارے آگے سمجھ نہیں لفظ کی وہ ڈیش ڈالی ہوئی ہے، سارے میں ہوں، مشرق مغرب کا، جنوب شمال کا، زمین آسمان کا مالک میں ہوں، یہ میرے سپرد ہے، میں آپ کا کام نہیں، یہ آپ کا کام نہیں کہ آپ تنگ ہوں یا کچھ ہو، میری طرف ہو جا، میرے ساتھ مل جا، میں جانوں اور آپ جانیں، پھر میرا کام ہے۔ ایک دن بتایا بھی تھا، دلائل سلوک میں لکھ بھی دیا ہے کہ المرشدی چٹیل میدان میں رہتا تھا، ولی اللہ تھا، کوئی بیوی نہ تھی، بچے نہ تھے، کوئی ہانیاں نہ تھیں، کوئی سانک کنالی اس کے پاس نہ تھی، کوئی چیز چمچ وغیرہ ذالک چولہا کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ تھی۔ جب بھی کوئی مہمان جاتے، خواہ 1000 یا 10,000 مہمان بھی ہوں، اندر جا کر کے بس کھانا اٹھا کر کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ دنیا حیران تھی۔ بعض متشدد علماء نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مخدوم تھا، جن اس کو لا کر کے دیتے تھے، جنوں کی طاقت سے یہ باہر ہے چیز، وہ چیزیں وہ پیش کرتا تھا جو اس وقت دمشق اور مصر کے بغیر مل نہ سکی۔ کھانا اس قسم کا تھا، اور جن کہاں 1 منٹ میں آ کر کے پکا کے لا کے حاضر کر دیتے، ہزاروں کی تعداد میں۔ بادشاہ کئی دفعہ ان کے پاس چل کر کے آئے، لیکن اندر داخل ہونے کے بعد فوری کھانا لا کر کے دھڑو دھڑ پیش کرنا شروع کر دیتے۔ پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ وتبتل الیہ تبتیلا، جب تو میرا ہو جائے گا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ یہ بات سوچنی، اس کو چھوڑ دو۔ پھر آگے 2 چیزیں بتائی ہیں، فرمایا اگر آدمیوں میں مل کر رہو تو پھر کیا کرو؟ صبر کرو۔ اگر یہ نہیں تو وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، پھر اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دو۔ اگر ان میں رہو تو صبر کرو، صبر سے کام لو۔ بہترین زندگی سب سے وہ ہے، آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ ترمذی اور ابن ماجہ اور احمد میں یہ حدیث دی ہوئی ہے، سب سے بہتر مومن وہ ہے کہ مومنوں میں رل کے، مل کے، جل کے ان کے ساتھ رہے، خلط ملط ہو کر کے، اور خلط ملط ہو کر کے ان کی ایذا، وہ جو تکلیف دیتے ہیں اس پر صبر کرے اور ان کو نفع پہنچائے۔ یہی ہے اللہ والوں کی جماعت کا کام۔ انبیاء علیہ السلام اسی طرح پتھر کھاتے رہے، اسی طریقے سے کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا نائب جو ہو، ان کا بھی یہی فرض ہوتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کوشش یہ کرنی چاہیے، حالات نہیں ملتے مگر جس قدر ہو سکے کوشش کرے۔ دو شیر ہیں شیخ سادی کے، کون سے؟ کون سے والے ہنٹ کو اگر نہیں چھوڑا
پیغمبر کثیر آگے ہر دل نفع ہر رضا اپنانے کی کہیں شر تاریخ ہے خلاف پیغمبر کثیر آگے ایک اور شر ہے مرغ سحر عشق ز پروان بیان یا سوخ کرا جہاں شد و آواز میں آمد یا در طلب بیان کیا رہا کہ خبر شد خبرش باز میں ہے عاشق عشق پروانہ سے سیکھو اس کی جان جسم کی جل جاتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی جو اللہ کی اس میں طلب میں مطالعے کرنے والے جو عمل فرمایا روشن شہاب بولی ہر چیز نہ مولا سناتے اندرز جبر رویا دو اندرز جمود ہر رویا دو اندوز فرمود بر اور بر رویا میں نے بڑا بہت ہندوستان شادی میں نے خود پڑھایا بھی ہے ہندوستان شادی بھی ہے آپ کے میلے سے آپ اور نہیں جاتے یگ آنکھیں آگے کیا وہ لفظ صحیح نہیں ادا مطلب مفہوم کا پتہ کہ کسی اپنے منہ میں بٹھو آپ کو ان کے آنے سے دقت تو نہیں ہوئی؟ نہیں بالکل نہیں اس کی دقت نہیں